الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جبکہ وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم لوگوں نے تجویز کر لیا گوسالہ کو موسیٰ کے بعد، اور تم نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی، پھر بھی ہم نے درگزر کیا تم سے اتنی بڑی بات ہوتے ہوئے، پیچھے اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے۔ اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فیصلے کی چیز اس توقع پر کہ تم راہ پر چلتے رہو، اور جب موسیٰ نے فرمایا اپنی قوم سے میری قوم بے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اپنے اس گوسالہ کی تجویز سے، سو تم اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو، پھر بعض آدمیوں کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر حق تعالیٰ تمہارے حال پر متوجہ ہوئے، بے شک وہ تو ایسے ہی ہے کہ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کا بچھڑے کو معبود بنا لینا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ان کی توبہ کو قبول کر لینا، اور یہود مدینہ کو تنبیہ کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ساتھ بحر قلزم کو پار کر کے وادی تیہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوہ طور پر 1 مہینہ ہماری عبادت میں مشغول رہو تو کتاب توریت عطا کی جائے گی، کیونکہ اول یہی حکم ہوا تھا، پھر 10 رات وہاں رہنے کا اور حکم ہوا۔ جب 1 ماہ بعد موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آئے تو بنی اسرائیل میں کھلبلی مچ گئی، اور سامری نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو انتقال کر گئے اور تمہارے لیے کسی معبود کا ہونا ضروری ہے، سو تم میرے پاس سونے کے زیورات جمع کرو، میں تمہارے لیے ایک معبود بنا دوں۔ چونکہ مصر کے لوگ گائے بیل پوجتے تھے، بنی اسرائیل بھی ان کی طویل صحبت کی وجہ سے اسی طرف مائل تھے،
سامری نے تمام بنی اسرائیل سے حاصل کردہ زیورات کو ڈھال کر ایک گائے کا بچھڑا بنایا۔ غرق فرعون کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بشکل انسانی گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی اس نے اٹھا لی تھی اور اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا۔ اس خاک کو اس نے بچھڑے کے پیٹ میں ڈال دیا، جس میں اس سے ایک طرح کی آواز پیدا ہو گئی، اور سامری نے کہا بنی اسرائیل سے یہی تمہارا معبود ہے، اور بنی اسرائیل اس کو سجدہ کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام، جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں چھوڑ کر کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، انہوں نے ان کا کہنا نہ مانا اور ان کو گوشالہ پرستی سے روکنے پر مارنے اور قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام خاموش ہو گئے، سوائے تھوڑے سے بنی اسرائیلیوں کے سب گوشالہ پرستی میں مشغول ہو گئے۔ 40 رات کی مدت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے احکام کی تختیاں لے کر واپس ہوئے تو بنی اسرائیل کی یہ حرکت دیکھ کر بڑے جوش و غضب میں آئے اور اپنے بھائی و جانشین حضرت ہارون علیہ السلام پر بھی خفا ہوئے کہ میں تم کو اپنا نائب بنا کر گیا تھا، تم نے ان کو منع کیوں نہ کیا؟ انہوں نے اپنا عذر کیا کہ میں نے منع ضرور کیا تھا مگر یہ مانے نہیں، اور میں سختی کرتا تو یہ مجھے قتل کر ڈالتے۔ پھر سامری سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تو نے یہ حرکت کیا کی؟ اس نے کل واقعہ بتا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بددعا دی، جس کی وجہ سے وہ کوڑی ہو گیا اور کوئی اس کے پاس نہ آتا تھا نہ وہ کسی کو چھو سکتا تھا، اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اس بچھڑے کو دریا میں پھینک دو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اس گناہ سے توبہ کا حکم بنی اسرائیل کے لیے آیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ سے لے کر پوری آیت إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ تک، یعنی بنی اسرائیل کی توبہ کے لیے یہ صورت تجویز ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام پر حق تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ بنی اسرائیل آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں، کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی ان کو اپنے گھروں سے باہر دروازے پر نہتے ہو کر بیٹھنے کا حکم دیا، اس طرح کہ وہ اپنے سروں کو جھکا کر اپنے زانوں پر رکھ لیں، اور جنہوں نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی تھی ان کو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تلوار لے کر چلنے کا حکم ہوا تاکہ یہ ان پرستش کرنے والوں کو قتل کرے۔ اب چونکہ قتل ہونے والوں میں قتل کرنے والوں کے باپ، بھائی، بھتیجے، بھانجے، عزیز و اقارب تھے، اس لیے قتل کرنے میں ان کو طبعی شفقت کے باعث تردد ہوا اور ہاتھ رکا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سیاہ غبار بھیج دیا اور اس قدر تاریکی چھا گئی کہ کوئی کسی کو دیکھ نہ سکتا تھا۔ اسی اندھیرے میں قتل شروع ہوا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ صبح سے شام تک 70,000 آدمی قتل ہوئے۔ عورتیں اور بچے بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی رحم آیا اور سر برہنہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس پر حکم الہی ہوا کہ اچھا، ہم نے مرے ہوئے اور زندوں کی سب کی توبہ قبول کی،
جو مارا گیا اس کو شہید کا اجر دیا گیا، اور جو زندہ رہا اس کی بھی توبہ قبول ہوئی، اس کو جہاد کا ثواب دیا۔ اس طرح آپس میں باپ بیٹوں بھائیوں میں قتل و خوں موقوف ہوا، اور خدائے تواب الرحیم نے ساری قوم کو اس گوسالہ پرستی کے جرم عظیم سے معاف فرمایا۔ محترم سامعین، خلاصہ یہ ہے کہ ان آیات میں حق تعالیٰ نے یہود کو ان کی قوم بنی اسرائیل پر کیا ہوا ایک اور احسان جتایا، تاکہ یہود مدینہ اللہ تعالیٰ کے احسانات و انعامات اپنی قوم پر سن کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اسلام قبول کر لیں۔ پھر بنی اسرائیل کی توبہ کی قبولیت کا جو واقعہ ان آیات میں ذکر فرمایا گیا ہے، اس سے ظاہر ہوا کہ پچھلی امتوں میں توبہ کی قبولیت کے لیے کیسے کیسے سخت احکام ہوتے تھے، اور وہ ان کو بھی قبول کر لیتے تھے۔ اس محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا کتنا انعام و احسان ہے کہ کتنا آسان طریقہ توبہ کا مقرر فرمایا کہ سوائے سچی ندامت کے اور کچھ طلب نہیں فرماتا۔ محترم سامعین، یہاں ان آیات میں 40 لیلہ یعنی 40 رات کی مدت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی، تو علماء نے لکھا ہے کہ صوفیاء کرام بزرگان دین کے یہاں چلے کی اصل اسی سے ثابت ہے، اور جس چیز کی خاص طور پر تکمیل مقصود ہوتی ہے اس کے لیے 40 کا عدد منتخب ہوتا ہے۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کا خمیر 40 دن تک تیار کیا گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ رحم مادر میں 40 روز تک نطفہ رہتا ہے، پھر 40 روز تک علقہ یعنی خون بستہ، پھر 40 روز تک مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا، اس کے بعد روح پھونکی جاتی ہے۔ اسی طرح نبوت اور رسالت کی بعثت کے لیے 40 کا عدد خاص کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت سے سرفراز کیا گیا، آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی۔ ایک حدیث میں روایت ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری مسجد میں 40 نمازیں ادا کرے اور کوئی نماز اس کی فوت نہ ہو تو اس کے لیے دوزخ سے برات لکھی جائے گی اور عذاب اور نفاق سے بھی برات لکھی جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اس 40 عدد کو عروج و ترقی سے کوئی خاص مناسبت۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سید الانبیاء والمرسلین کا امتی ہونا نصیب فرمایا ہے۔ اس پر ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی، اور اپنے فضل و کرم سے ہم کو دین اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات و احسانات ہیں کہ ہم کو ان کی قدردانی کرنی چاہیے۔ یا اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر قائم رکھ اور استقامت نصیب فرما، اور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔